اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ آپ کو کافی وقت ہو گیا یہاں تشریف رکھے ہوئے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی بخاری کلاس کے طلباء جنہوں نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے بھائیوں طالب علموں کی رہنمائی کی ہے۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ مجھ سے قبل حافظ ابو سفیان کافی کچھ کہہ چکے ہیں، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ ہمارے شیخ حضرت الاستاذ مولانا ابو ذر مبشر حافظہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے۔ میں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اور آپ کو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کے خلاف دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو قبول تو کیا لیکن اپنے مفادات پہ ضرب لگنے کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہوئے، اور یہ سلسلہ 1947 سے لے کر آج تک چل رہا ہے، اور ہر دور میں جس نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کی یا پاکستان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشاں بنا دیا۔ 1971 میں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے جتنے بھی کردار تھے، وہ اندرا گاندھی ہو، راجیو گاندھی ہو یا مجیب الرحمان ہو، یا پاکستان میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے تعلق ہو، ان کی دل آزاری ہو، بہرحال جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف سازش میں شکار تھے وہ سب نمونہ عبرت بنے، نشان عبرت بنے۔ اور بنگالیوں کو جو اس وقت 1971 میں گمراہ کیا گیا تھا، اس 1971 میں جو پراپیگنڈے سے گمراہ ہوئے، آج تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ غلط تھے، اور بنگلہ دیش آج ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ حالیہ انقلاب اس بات کی دلیل ہے۔ جس طرح میرے بیٹے ابو سفیان نے کہا کہ پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے شق القمر، کہ کفار نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایسی نشانی دکھائیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ زمین پر تو آپ کا جادو چلتا ہے،
آسمان پر آپ کا جادو نہیں چلتا، لہٰذا آپ یہ آسمان جو ہے نا، یہ چاند ہے، اس پر اپنا جادو چلا کر دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک سلا پہاڑی کی ایک طرف تھا وہ، دوسرا دوسری پہاڑی کی دوسری طرف تھا۔ یہ چاند کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت یہاں ہندوستان میں چیئرمین فرمال حکمران تھا، اور ہندوستان میں بھی یہ شق القمر دیکھا گیا۔ تو چیئرمین فرمال نے ایک قافلہ یا دستہ تیار کیا کہ جو اس کی تحقیق کرے کہ یہ چاند اس طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد پھر مل گیا، یہ کیوں ہوا ہے۔ چنانچہ جو اس نے وفد تیار کیا تھا وہ سفر کرتا کراتا اس وقت گدھوں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ سفر کرتے کرتے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، تو ان کے اشارہ کرنے کی وجہ سے وہ چاند دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس وقت قافلہ واپس آیا، اور ان قافلے کے واپس آنے تک چیئرمین فرمال دنیا میں نہیں رہا، وگرنہ اسی دور میں ہی شاید یہاں اسلام آ جاتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,20,000 کے قریب صحابہ کرام حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کی قبریں گن لیں، آپ کو 10-20 ملیں گی، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبریں آپ شمار کر لیں تو وہ بھی آپ کو سینکڑوں میں ملیں گی، ہزاروں میں نہیں۔ تو 1,24,000 صحابہ کرام، 20,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور ان میں سے 17 صحابہ کرام بر صغیر میں آئے، اور بر صغیر میں آ کر یہ مکران کے ساحل سے، بلوچستان سے 17 صحابہ اس بر صغیر میں آئے، اور یہاں پر اسلام کی اشاعت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو اسلام بر صغیر میں آیا ہے وہ اہل حدیث والا اسلام ہے، جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد یہ ایک الگ موضوع ہے کہ فقہ حنفی دنیا میں کیسے پھیلی۔ یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں میں فقہ حنفی پھیلی ہے، اور اس کی اسباب کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 100 سال عمر ہے اہل حدیثوں کی، 100 سال انگریز کے بعد اہل حدیث آئے، اہل حدیثوں کو انگریز نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اسلام یہاں آیا تھا تو صحابہ کرام لے کر آئے تھے، اور بعد میں جو بادشاہ آئے وہ حنفی المذہب تھے، اس لیے یہاں حنفی ہو گئے زیادہ، لیکن اہل حدیث شروع سے لے کر آخر تک یہاں موجود رہے ہیں۔ جس طرح وہ حافظ سفیان صاحب بیان کر رہے تھے کہ انگریز ایک تجارتی کمپنی بنا کر، ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر یہاں بر صغیر میں آئے، یہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ ہمارے یہاں کے حکمران وہ عیش و عشرت کے دل دادا ہو چکے تھے، اور شمشیر و سنا سے ناواقف ہو چکے تھے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا نا، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے،
شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو یہ طاؤس و رباب میں الجھنے کی وجہ سے ان کی گرفت حکومت پر کمزور ہو چکی تھی، تو نتیجتاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں اپنے بالوں پر نکالے، یہاں اپنے پنجے گاڑے، اور پھر برطانیہ یہاں پر قابض ہوا، اور اس برطانیہ کے خلاف میدان جہاد میں آنے والے وہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے ہیرو وہ اہل حدیث کے سرخیل تھے۔ کتنے خاندان صادق پور، بہار، پٹنہ، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ اہل حدیث تھے، اور ان اہل حدیثوں نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اہل حدیث علماء کو پکڑ پکڑ کر گن کر تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اور ان میں ایک مولانا یحییٰ علی بھی تھے۔ یحییٰ علی کو انگریز نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا اور پھانسی تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ جیل سپرڈنٹ اور بڑا آفیسر جیل کے دورے پہ آیا، تو جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کے کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ یحییٰ علی رحمہ اللہ کی قبر سے کمرے سے روشنی آ رہی ہے، تو وہ انگریز سپرڈنٹ معائنہ کرتا کرتا وہاں پہنچا کہ یہاں کس نے لائٹ جلا دی ہے، تو دیکھا یحییٰ علی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے سارا کمرہ روشن ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کی برکات ہے۔ تو وہ آفیسر مولانا یحییٰ علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو کل تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مولانا یحییٰ علی کہنے لگے، جس اللہ کی ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہوں، جس کے لیے یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، کل تو اس سے ملاقات کا وقت ہے، اور محبوب سے ملاقات کا دن خوشی کا ہوتا ہے، پریشانی کا نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے پریشانی نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کل اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس نے، انگریز آفیسر نے فوری طور پر مولانا یحییٰ علی کے جو پھانسی کے آرڈر تھے وہ کینسل کیے، اور کہا یحییٰ علی کی داڑھی مونڈ دی جائے۔ یحییٰ علی رحمہ اللہ کی داڑھی مونڈ دی گئی۔ اور میرے بیٹو، ان داڑھیوں کا بڑا کردار ہے، جن کو آپ کینچیاں لگاتے ہیں نا، ان داڑھیوں کا بڑا کردار ہے، داڑھیوں کا۔ مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کو مونڈ دیا گیا، اور مولانا یحییٰ علی نے وہ داڑھی کے بال ہاتھ میں پکڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو انگریز پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، پھانسی کی سزا سن کر تو مسکرا رہے تھے اور داڑھی کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ کہا، اپنی بدقسمتی پہ روتا ہوں، اس کی خوش قسمتی پہ روتا ہوں۔ یہ قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اور میری قبولیت ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں علماء ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، اور وہابی نام انگریز نے دیا تھا اس لیے کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ وہابیوں کے ایک گھر میں جہاں خاندان کے افراد، مرد افراد سب شہید ہو چکے تھے، ایک انگریز دورے پہ پہنچا، ایک گھر میں گیا، ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 5 سے 6 سال تھی، وہ اپنی لاٹھی لے کر، لاٹھی کا گھوڑا بنا کر اپنے ٹانگوں میں دبا کر کھیل رہا تھا۔ جب انگریز اس کے گھر میں داخل ہوا، اس کی نظر انگریز پر پڑی، تو اس بچے نے اپنے ٹانگوں سے وہ لاٹھی نکال کر انگریز کی طرف شروع کر دی۔ اس طرح لاٹھی سیدھی کر کے اس طرح انگلی کو حرکت دینی شروع کی جیسے ٹریگر دبا رہا ہو، اور انگریز کہتا ہے
وہابیوں کو میں نے ختم تو کر دیا ہے لیکن ان کے دلوں سے انگریز کی نفرت ختم نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے جنگ آزادی 1857 کی ہوئی اور وہ ناکام ہوئی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اہل حدیث علماء انگریز کے خلاف رہے، اور پھر آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے جہاد، کتاب الجہاد لکھی، جہاد، اور اس جہاد کی کتاب کو لوگوں نے کہا کہ اہل حدیث جہاد کے منکر ہیں، حالانکہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے وہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ اہل حدیث کے بچے کے دل میں انگریز کی نفرت آ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے مسلمان زیر عتاب تھے، اہل حدیث زیر عتاب تھے۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی وہ احسان کیا اہل حدیث پر کہ انہوں نے جہاد کے اصول و ضوابط مرتب کیے کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، مارنا یہ جہاد نہیں ہے، جہاد کے یہ اصول ہیں، اور جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم شعبہ ہے، اس لیے جہاد اس انداز سے کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی اور یہ تحریک اسی وقت سے چلتی رہی۔ کسی نے کہا تھا نا، دبی ہے جگر کی آگ مگر بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا مگر کٹی تو نہیں، کٹی ہے گردن وفا کی جفا کی تیغ سے، گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اہل حدیث انگریز کے خلاف برسرے پیکار رہے، اور 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، اور 1906 میں مسلم لیگ کے جو بانیان تھے نواب سلیم خان اور سراج الدولہ، اور بنگلہ دیش کے جو بڑے بڑے علماء تھے جو مسلم لیگ کے بانی تھے وہ اہل حدیث تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ تو بعد میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں، پہلے مسلم لیگ قائم کرنے والے یہ اہل حدیث علماء تھے، اور اس کے بعد پھر یہ تحریک چلتی رہی۔ اس میں تذکرہ کیا میرے بیٹے سفیان نے کہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان کا کردار تھا، وہ قائد اعظم کے دستے راست تھے۔ مولانا سید داود غزنوی جن کا تذکرہ ہمارے شیخ محترم نے کیا ہے، وہ قائد اعظم کے دستے راست تھے، اور اسی طرح مولانا عطا اللہ حنیف اور اسی طرح دیگر ہمارے علماء وہ اس تحریک کی آزادی میں پیش تھے۔ جتنی قربانیاں پاکستان بنانے کے لیے پیش کی گئی ہیں ان میں سے 2/3 قربانیاں اہل حدیث کی ہیں۔ اہل حدیث اس وطن کے معمار ہیں، اہل حدیث اس وطن کے بانی ہیں، اہل حدیث اس وطن کے محافظ بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے اور بڑے شد و مات سے ہو رہا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء اور ہمارے بڑے بڑے کارکن اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ پاک فوج کیا ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، یہ 65 میں بھی جنگ آ رہی ہے، یہ 71 میں بھی آ رہی ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا کارنامہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مئی کو ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی ہیں کہ پاک فوج کیا ہے۔ پاک فوج پاکستان کی ایک بہترین فورس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہی قائم رکھا ہے۔ پاک فوج کے خلاف بولنے والا پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر عمران خان کو جنرل باجوہ وزیر اعظم بنوائے اور نواز شریف کو صرف اس وجہ سے، اقامے کی وجہ سے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، اس وجہ سے وزیر اعظم کی سیٹ سے معزول کرے عدالت، ثاقب نثار جیسا بھگوڑا جس نے چلتی حکومت کو بالکل نقصان دیا، 65 روپے پٹرول تھا جو آج کہاں تک پہنچ گیا ہے، 20 روپے کلو چینی تھی، یہ سارا نظام ملک کا
اور IMF کو بائے بائے کہہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حکومت کو چلتا کیا اور نئی حکومت لائی گئی، حکومت کو خراب کیا۔ چائنا کا صدر آ رہا تھا، 126 دن کا دھرنا دیا تاکہ کوئی معاہدے ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ نہ ہو سکے۔ جب جنرل باجوہ یہ سب کچھ کروائے تو فوج ٹھیک تھی، اور اگر یہی فوج نواز شریف کو یا شہباز شریف کو لے کر آئے تو پھر یہ فوج غلط ہے، یہ پھر پاکستان کے خلاف ہونا ہے۔ ہم نے اداروں میں بندے غلط ہو سکتے ہیں، فیصلے کچھ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے، چند لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے، نہ ہم جنرل باجوہ کی حمایت کرتے ہیں، نہ اعظم منیر کی حمایت کرتے ہیں، نہ کسی اور کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حکومت آ گئی ہے، جیسی بھی آ گئی ہے، عمران خان کی حکومت آئی تھی، ہم نے تسلیم کیا تھا، بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تھی، ہم نے تسلیم کیا تھا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ رہا 11 سال، ہم نے تسلیم کیا تھا، اس کے بعد دیگر حکومتیں آتی رہیں، ہم تسلیم کرتے رہے۔ اب جو حکومت آئی ہے اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، جو اس کے بعد آئے گی کسی کی آ جائے ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے۔ یہ جو ذہن بنا دیا گیا ہے نوجوان نسل کا کہ حکمرانی تمہارا حق ہے، یہ ایسا زہر ہے جو زہر ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیے، ایک قانون فطرت ہے، شہد کی مکھی، جو شہد کی مکھی آپ کے ادھر ٹوٹیوں پر بیٹھی ہے، آپ کی جلیبیوں پر آ جاتی ہے، آپ کی مٹھائی پر آ جاتی ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی، آپ کو کاٹتی نہیں ہے، آپ اس کو ماریں گے، بھگائیں گے، تکلیف دیں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی، وہ اپنی ملکہ کے پاس جا کر شکایت لگاتی ہے، اور جب ملکہ اس کو سمجھا دیتی ہے کہ ایسے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے چلنے دو، یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب ملکہ سمجھے کہ اب ہمارا ایکشن ضروری ہے تو ملکہ حکم دیتی ہے تو شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ کیا نظام چل رہا ہے یہاں؟ یہ نظام ہے خلافت، امارت۔ ایک بندہ حکمران ہوتا ہے، سارا جہان تھوڑا امیر ہو جاتا ہے، امیر ایک ہی ہوتا ہے، ہر کوئی امیر نہیں ہوتا۔ یہ بڑی وبا پھیل چکی ہے کہ جن دی گل نہ منی جو کہندا میں وکھرا امیر ہاں، میری وکری جماعت پہ ٹانگے دیاں سواریاں ہون تاں وی کہندا میں میری وکری جماعت، میں وکھرا امیر ہاں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیونٹی اذ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہے، شہد کی مکھیوں کی بھی ایک ملکہ ہے، مسلمانوں کا بھی ایک حکمران ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اور جب تک ایک امیر رہا ہے پوری دنیا میں اسلام غالب رہا ہے۔ اور یہ کافروں کی سازش سے کمال مصطفیٰ پاشا، جس نے خلافت عثمانیہ جیسی بھی تھی، مردہ گھوڑا تھا مردہ گھوڑا تھا، لیکن خلافت کا نام تو تھا۔ اس بدکماش مصطفیٰ کمال پاشا نے آ کر اس خلافت کو ختم کر دیا۔ اور آج ترکی کا حال دیکھ لو، ترکی یورپ ہے، کوئی آدمی جا کر ترکی میں یہ نہیں کہے گا یہ مسلمانوں کا ملک ہے، نظر آئے گا یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ تو خلافت کو ختم کیا گیا، اب ملک بنا دیے گئے، سرحدیں بنا دی گئی۔ علامہ اقبال نے اس وقت بھی کہا تھا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ اب یہ بنا دیا یہ سعودیہ ہے، یہ ایران ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ مالدیپ ہے، یہ جناب فلاں۔ کوئی کسی کے ملک میں کسی کی سرحد میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ سرحدوں میں بانٹا اس لیے گیا ہے کہ خلافت ختم کر دی جائے، اور ایک فلسطین میں مسلمان پٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان سوائے قرارداد مذمت پیش کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ ترکی ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ کویت ہے۔ اپنے اپنے ملک کو سنبھالو، تمہیں کسی کی کیا پڑی ہے؟ یہ ہے
وہ خلافت کو ختم کرنے کا نتیجہ۔ اور آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ہی حکمران ہونے جب جنوں ویکھ لو سوشل میڈیا تے آکھے گا میں ٹیکس دینا، میں ماچس تے ٹیکس دینا، میں پتی تے ٹیکس دینا، میں فلانی تھان تے ٹیکس دینا، میں فلانی تھان تے ٹیکس دینا، بجلی تے ٹیکس دینا، میں او کرنا، میں او کرنا، میرے ٹیکس تے پلدے پے نے سارے، میرے ٹیکس تے پلدے پے، ہر بندہ یہ تیرے ٹیکس تے ہی پلدے، پھر اللہ ہی حافظ ہے، ہر بندہ اٹھ کے آتا میرے ٹیکس تے پلدے نے سارے۔ یہ ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے۔ حکمران کی اطاعت ضروری ہوتی ہے جیسا بھی ہو، جب تک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جب تک وہ اعلانیہ کفر نہیں کرتا، جب تک وہ اسلام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تب تک اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اور جہاں وہ اسلام کے خلاف قدم اٹھائے گا وہاں اس کو روکا ٹوکا جائے گا، اس کے خلاف معاذرہ ہی نہیں کھڑی ہوگی، روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا۔ تو میں اپنے بیٹوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذہن بن گیا نا کہ میں اس ملک دا باسی ہوں، میرا بڑا کردار ہے، میں آزاد ہوں، میرا بھی حق ہے میں حکمران بنا، ایدا بھی حق ہے حکمران بنا۔ وہ پنجابی جو مثال بنی نا، منڈا آ گیا تھا بھی اماں جی نمبردار مر جائے تھا، انہیں کہا پھر ان کا بیٹا نمبردار بنے گا، انہیں کہا جو مر جائے تو انہیں کہا پھر ان کا بیٹا نمبردار بنے گا، انہیں کہا جو مر جائے تو انہیں کہا پھر ان کا بیٹا نمبردار بنے گا، انہیں کہا پھر جو مر جائے، ماں سمجھ گئی میرا پتر چاہتا کی، انہیں کہا پتر سارے ہی مر جان تو نمبردار نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ حکمران، ہر بندہ ہی سب کچھ نہیں۔ اس لیے ملک پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں اپنے بیٹوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں سارا کچھ کہ سارے پاکستان میں شروع سے لے کر صحابہ کرام کی آمد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ قربانیاں اہل حدیث کی ہیں، پاکستان بنانے میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی سب سے زیادہ قربانیاں اہل حدیث کی ہیں۔ اس لیے اس ملک کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ شیخ محترم نے بتا دیے ہیں۔ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور حکمرانوں کو توجہ دلائیں گے کہ نظام صلاۃ قائم کرو، نظام زکوٰۃ قائم کرو، نظام امر بالمعروف کا محکمہ جو ہے وہ قائم کرو، نہی عن المنکر کا محکمہ قائم کرو، اسلام کو لاگو کرو۔ ہم ان کی نصیحت کریں گے، خیر خواہی کریں گے، ان کی صحیح رہنمائی کریں گے، ہم ان کے خلاف محاذ آرائی نہیں کریں گے۔ یہ جو آج بھی سوشل میڈیا پر بہت کچھ ہو رہا ہے، چلو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، قیامت تک اس کو آباد رکھے، اس میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، کتاب و سنت کا بول بالا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنائے اور پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔